بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 23 ومالیہ، اور اب ہم اس کا تھرڈ پارٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھرڈ اور فورتھ پارٹ ہم اکٹھا کریں گے اور آغاز کرتے ہیں اس کا ہم سورہ صاد سے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 5 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں۔ صاد حروف مقطعات ہے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ یعنی جب تک نبوت خاموش تھی تب تک تو اتنا زیادہ چرچا عام نہیں ہوا، لیکن جو ہی آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت ابو جہل اور دوسرے سردار جو تھے وفد بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات پیش کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دینے کا اور ہم سے اس دین کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی تعارض نہیں، مگر وہ ہمارے معبود کی مذمت نہ کرے۔ آپ اس شرط پر ہماری اس سے صلح کرا دیں۔ حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے مسئلہ کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان کو بتائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ یہ سن کر پہلے تو یہ لوگ تھوڑے سے انہوں نے ہیزیٹیشن فیل کی، یعنی گھبرا گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا کہہ رہا ہے، ایسی مفید کلمے کو رد کر دیں۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ کلمہ ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب ایک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کی ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔ آیت 1 اور 2 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ صاد سے مراد صادق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیش کر رہے ہیں۔ وہ نصیحت سے بھرا ہوا اور غفلت سے چونکا دینے والا قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں یہ اپنی شیخی، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 4 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادوگر کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی اس معنی میں بولتے تھے کہ جو شخص بھی آپ کی زبان مبارک سے کلام سن کر لیتا تھا وہ اس کے لیے یعنی ایسا پر اثر ہوتا تھا کہ وہ اس کا اثر لیے بغیر رہ نہ سکتا تھا۔ تو اس لیے آپ کو دیوانہ، مجنون اور بہت اس قسم کے الفاظات جو تھے، القابات، ان کے ساتھ بھی وہ پکارا کرتے تھے۔ سورۃ الصاد کے بارے میں کچھ تحمیدی کلمات آپ سے بیان کرنا چاہوں گی۔ سورہ صاد قرآن حکیم کی ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جس کا آغاز حروف مقطعہ سے ہوا ہے۔ باقی 2 صورتیں سورہ قاف اور سورہ نون ہیں جو کہ سورۃ الصاد کا تعلق مکی صورتوں کے جس گروپ میں سے ہے۔ اس میں شامل تمام صورتوں کا مرکزی مضمون یعنی توحید ہی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قاف اور ان 2 گروپس کی ابتدائی صورت ہے جو کہ جن میں شامل صورتوں کا مرکزی مضمون آخرت اور انذار آخرت ہے، جبکہ جو سورہ نون ہے، سورہ قلم، بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ الصاد کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد حروف مقطعات میں سے حروف مقطع ہے یہ۔ قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے تو عذاب الہی کے وقت وہ لگے چیخنے چلانے، حالانکہ تب خلاصی کا وقت نہیں رہا تھا، اور انہیں بڑا تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے،
کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات پر تو کوئی غرض پوشیدہ ہے، ہم نے ایسی کوئی بات پچھلے دین میں تو نہیں سنی، یہ تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی چیز ہی ہے، کیا اسی پر نازل ہوا ہے یہ ذکر ہمارے درمیان؟ بلکہ حقیقت یہ ہے یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے اختیار میں ہے آپ کے رب کی رحمت کے خزانے، جو بہت زبردست، بہت عطا فرمانے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الوہاب بیان کیے گئے ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کی ہے؟ تو چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر آسمان پر، یہ بھی ایک لشکر ہیں پہلے ہلاک کیے گئے لشکروں میں سے، جو اب یہاں ہلاک ہوگا۔ ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے، اور قوم سمود، قوم لوط اور بن والوں جو کہ قوم شعیب علیہ السلام نے، یہ ہیں وہ ہلاک ہونے والے لشکر۔ ان سب ہی نے رسولوں کی تکذیب کی تو وہ میرے سزا کے مستحق ہو گئے، اور یہ لوگ بھی اب منتظر ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب ہمارا حصہ تو ہمیں جلدی دے دے یوم حساب سے پہلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ دیکھیے اتنی تکالیف، اتنی مشکلات، لیکن آپ کو حکم کس بات کو ہوتا ہے؟ کیونکہ صبر بتا دیا گیا نا کہ اعلیٰ درجے والے لوگ جو محسنین ہوتے ہیں یہ ان کا شیوا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور انبیاء میں جو اشرف الانبیاء ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بھی یہی تلقین ہر جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو آپ کو کہہ دیتے برابر کا بدلہ لیجیے، آپ ڈانٹ دیجیے، آپ سر کاٹ دیجیے، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کو جو چیز پسند تھی، جو طریقہ اختیار کرنا، اس کا حکم آپ کو کرتے ہیں۔ آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کا تذکرہ آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، جو بہت قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی، اور پرندے بھی جو کہ جمع کر دیے جاتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی کی تھی۔ یعنی دو ٹوک بات کرتے تھے، فیصلہ شدہ بات کرتے تھے، سالڈ بات کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص کسی کو شرف بخشا جاتا ہے کہ اس کے آواز میں، اس کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ بھی ہو، اور وہ مکمل طور پر حکمت کے ساتھ بات کرے، سالڈ الفاظ کے ساتھ بات کرے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام تھا ان کو۔ اور کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے جھگڑنے والوں کی، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈرا، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اسے آپ اسے ٹالیے نہیں، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ تمام تر حفاظتی اقدامات جو تھے یہاں پہ ہو چکے تھے۔ یہاں پہ ذکر اس کا آ رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے تنہائی میں محو عبادت کرتے ہوئے دو اشخاص کو اچانک حجرے میں پایا دیکھا تھا۔ تو تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود افراد آپ کی خلوت میں اچانک آ گئے تھے، انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بجا طور پر تشویش ہوئی کہ یہ نامعلوم لوگ کس نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ عربی میں قسم سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کے مقابلے میں ہو، یعنی دشمن یا مخالف ہو۔ ان اشخاص نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ بہت اہم ہے، کسی اور وقت پر ٹال نہ دیجیے گا۔ ہمارے بیانات سن کر آپ علیہ السلام ہمیں درست لاہ عمل اختیار کرنے کی ہدایت فرمائیے۔ چنانچہ ان میں سے مدعی تھا تو اس نے اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا جیسے کہ اگلی آیت میں مذکور ہو رہا ہے۔ تو اب یہ تو تورات کے مطابق اگر بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدنی کنائے کے انداز میں بات کی تھی۔ وہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ میری ایک ہی بیوی ہے جبکہ میرے مخالف کی 99 بیویاں ہیں، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو۔ اسی طرح سے یہ سارا ذکر جو ہے ان واقعات کے پیش نظر آ رہا ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آئے تھے، اور پھر آپ نے جس حکمت کے ساتھ جواب دیا انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ہے۔
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اس معاملے کو ٹالیے نہیں اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کیجیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ تو واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا ہے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے، اور یقیناً مشترکہ معاملہ رکھنے والوں میں سے اکثر ایسے دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہوں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، تو اس نے فوراً اپنے رب سے استغفار کی۔ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں کسی آزمائش کے اوقات میں، کفر توڑ بیٹھتے ہیں یا جلد بازی سے کام لے لیتے ہیں یا کوئی بھی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو فوراً اللہ کی طرف سے دل میں آتا ہے کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، غلط کیا۔ وہ فوراً پھر کیا کرتا ہے، اس سنت کو دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ فوراً انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور اس کے حضور جھک گیا پوری طرح متوجہ ہو کر، تو ہم نے اسے معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے مقام قرب اور اچھا انجام ہے۔ ہم نے کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض، یہی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرما دیے گئے ہیں خلیفہ کے الفاظ۔ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بسبب اس کی کہ وہ بھول گئے حساب کے دن کو، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں۔ اب یہ برکتیں کیسے آتی ہیں؟ جس چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو اس میں کثرت پڑ جاتی ہے، یعنی ان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن مجید کو بابرکت کہا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں اور ہوش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بڑھا ہی رجوع کرنے والا ہی تھا۔ جبکہ اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، تو اس نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، تو اس نے کہا واپس لاؤ ان کو میرے پاس، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی ٹانگوں پر اور گردنوں پر۔ اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے دعا کی، اے رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو۔ یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے، بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے، وہاب ہے یہ۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے جہاں کہیں کا وہ ارادہ کرتا تھا۔ اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا، سب کے سب عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ یہ ہماری عطا ہے، بس تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو یا اپنے پاس روکے رکھو، اس پر کوئی حساب نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس مقام قرب بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی جب تکلیف آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے یا ہمارے اپنے گناہوں کے سبب اور یا شیطان نے مبتلا کر دیا ہے، ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یہ چشمہ جو جاری ہوا ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی دے دیے۔ یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا۔
اور یا دہانی تھی ہوش مند لوگوں کے لیے، اور تم لے لو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا تو اس سے ایک ضرب لگا دو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، بہت ہی خوب بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ بہت ہی خوب بندہ۔ پھر اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے بہت ہی جتنے بھی نیک برگزیدہ بندے تھے ان کے ذکر فرماتے ہوئے ان کے لیے ساتھ ساتھ آیات مبارکہ میں انعامات بھی فرمائے۔ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ذکر ہوا ہے، کہتے ہیں کس قدر وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے کہ آخر میں ان کے جسم میں کیڑے جو تھے وہ بھی پڑ گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے صبر کو کس قدر بڑھایا، اور جو چیز انسان مانگتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو اواب، بے شک وہ تھا بہت بڑا انابت کرنے والا، صبر پایا اس میں، بہت ہی خوب بندہ تھا، یقیناً وہ ہماری طرف بہت ہی رجوع کرنے والا تھا، بہت بڑا، اواب کہتے ہیں بہت بڑے رجوع کرنے والے کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا، دوبارہ وہی تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا، جو کہ قوت والے اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے، یعنی آخرت کے گھر کی یا دہانی کے لیے، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذوالکفل کا، یہ بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے، یہ ایک ذکر ہے، اور یقیناً متقین کے لیے بھی بہت ہی اچھی لوٹنے کی جگہ ہیں، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے، اس میں وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، طلب کریں گے اس میں میوے بہت سے اور مشروبات بھی، اور ان کے لیے ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچی نگاہوں والی، ان کی ہم عمر، یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے، یہ ہے ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، اور متقین کے لیے تو یہ ہے، اور یقیناً سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وہ تو جنت کا ساتھ میں ذکر آتا ہے اور نعمتیں آ جاتی ہیں، اور جہنم کا جو ذکر آتا ہے تو اس کا تذکرہ ساتھ ہی جہنم کا بھی۔ اللہ رب العزت ایک طرف ڈراتے ہیں دوسری طرف خوشخبری دیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص انداز ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی پہلے خوشخبریاں بتانی چاہیے، جب کسی کو دین کی طرف لے کر آئیں ہمیں بھی پہلے خیر بانٹنی چاہیے۔ ایک دم جب اللہ کے حکموں کو آپ نافذ کریں گے دوسروں کے اوپر تو لوگ متنفر ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو قرآن کے سورس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انداز تبلیغ جو ہے ایک دائی کا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ جو ہے وہ مالیہ 23واں پارہ، تیسرا ثلث تکمیل ہوتا ہے سورۃ صاد پر، آیت نمبر 53 پر، لیکن ہم آگے کنٹینیو کریں گے اپنا پارے کو تکمیل پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 4 پارٹ بھی ہم اسی سیشن میں کرتے ہیں۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یہاں پہ ذکر ہو گیا کہ سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے بس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا، یہ ہے ان کے لیے، بس ان کو کہا جائے گا کہ اس کو چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور اسی طرح کی کئی دوسری چیزیں بھی، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، یہ ہے وہ آگ جس میں گھسے آنے والے ہیں، اور وہ نہیں آنے والے کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ایسے ہو، تمہارے لیے نہ کوئی کشادگی، تم نے نہ ہی اس میں ہمارے لیے بھیجا ہے، تو یہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وہ کہیں گے پروردگار جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا ہے اس کے لیے عذاب کو آگ میں دگنا بڑھا دے، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہم یہاں ان کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں خواہ مخواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یا ہماری نگاہیں ان سے چونک رہی ہیں؟ یقیناً یہ حق ہے، اہل جہنم کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ثنا بیان ہوتی ہے پورے اس پارے میں، اور پھر نفی شرک کرتے پھر اللہ رب العزت کی خوبصورت صفت عزیز الغفار بیان کی جا رہی ہے، تاکہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو کوئی رجوع کرنے والا جو گناہ ہو گیا ٹھیک ہے، قد خلت، جو کچھ ہوا گزر چکا، لیکن اب توبہ کے دروازے ساتھ ساتھ پھر بھی کھلے رکھے گئے ہیں کہ رجوع کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے
کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کر رہے ہو، مجھے کچھ علم نہیں ملائے اعلیٰ کے بارے میں۔ جب وہ باہم بحث تکرار کر رہے ہوتے ہیں میری طرف تو بس وہی کی جاتی ہے کہ میں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ یہ ہے نفی شرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آپ عالم الغیب نہیں تھے؟ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، مجھے صرف وہی پتہ چلتا ہے جو کہ وہی کیا جاتا ہے۔ تو واضح طور پر آپ جب خبردار کر رہے ہیں ان باتوں سے، پھر ہم کیوں اپنی عقلوں پہ خود پردے ڈال کے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے تمام اعمال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، تو جب میں اس کو پوری طرح درست کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کو درست کر دوں گا تو اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں گا، تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، جو فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ جانے الست کا واقعہ دوبارہ پھر آ رہا ہے یہاں پہ، وہی ہم جو شروع میں پڑھ چکے ہیں، روح ہی یعنی میری روح کا لفظ نوٹ کیجئے اور اس نقطے کو ذہن میں نشین کر لیجئے اچھی طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائک ہونا اس روح ربانی کی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں پھونکی تھی۔ اس سے قبل نہ تو وہ مسجود ملائک تھے اور نہ ہی ان کا وہ مقام اور مرتبہ تھا جو بعد میں اشرف المخلوقات کی حیثیت سے ان کو ملا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ کافروں کے جو آگے ابلیس کا ذکر آ رہا ہے کہ کافروں میں سے تھا، اس لیے اس نے رد کر دیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ کفر اور تکبر کے جو اس کے اندر ایک مادہ موجود تھا جو اس موقع پر کھل کر سامنے آ گیا، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر بہت سے منافقین کا نفاق واضح ہو کر ان کی زبانوں پر آ گیا تھا۔ یہاں پر وہی تذکرہ ایک دفعہ پھر مذکور ہے اور اس کا مقصد آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ سب سے مین مقصد کیا ہے اس سورت کا، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے جو وحدہ لا شریک ہے، اور کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے جو کہ ابلیس کا، شیطان کا سکھایا ہوا ہے۔ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو پریفر کرنے کے بجائے یہاں پہ بھی آتا ہے وہی ذکر کہ سجدہ نہ کیا۔ تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ اس کو کرتا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی تھی؟ اللہ رب العزت کی یہاں پہ ہمیں تصدیق ملتی ہے اس آیت میں، خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے بنایا تو نے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے ہو، یعنی تم رد کر دیے گئے ہو، تم پر لعنت کر دی گئی ہے، اب تم پر میری لعنت ہی رہے گی جزا اور سزا کے دن تک۔ اس نے کہا پروردگار پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب تک یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں یہ مہلت دے دی گئی اس دن تک کہ جس کا وقت طے شدہ ہے۔ اس نے کہا بس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کر رہوں گا سوائے ان میں سے جو تیرے ان بندوں میں سے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں کہ پھر میں بھی بھر رہوں گا تیرے ساتھ جہنم کو اور جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں کوئی بناوٹ کرنے والا میں سے بھی نہیں ہوں اور نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی ہے یہ اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور تم ضرور جان لو گے اس کی اصل خبر ایک وقت تک۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہ یہاں پہ بعد حین کا معنی جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ استذکار کے لیے ہے، وہی انداز محسوس کیا جا سکتا ہے جو اوپر آیت میں ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں اس دن تک مہلت دے دی گئی ہے جس دن آدم علیہ السلام اور اس کی پوری نسل کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی کچھ خبریں جو کہ سورہ صاد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ الحمدللہ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الزمر کا، جو کہ سورہ زمر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ سورہ صاد کے اختتام پر زیر مطالعہ گروپ کی پہلی 5 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس گروپ کے اندر ان 5 صورتوں یعنی سورہ سبا، سورہ صاد پر مشتمل کیا جو ضمنی گروپ بنتا ہے، جس کے بالکل وسط میں سورہ یاسین ہے، اور پھر سورہ سبا، سورہ فاتر، یہ دونوں صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی۔ ایک طرف ہے یعنی سورہ صافات اور سورہ صاد، ان دونوں صورتوں کے آغاز میں حروف مقطع مشترک ہیں، دوسری طرف جبکہ عین وسط میں سورہ یاسین آئی تھی۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ ہمارے پاس اس گروپ کے بقیہ 8 صورتیں اب ہیں. سورہ زمر، سورہ احقاف ایک لحاظ سے گزشتہ گروپ ہے، اور پھر ان میں مطابقت بھی پائی جاتی ہے. سورہ سجدہ سے لے کر 8 صورتیں مشابہت رکھتی ہیں. مذکورہ 8 صورتوں میں بھی ایک سورہ فرقان ہے حروف مقطعات کے بغیر، جبکہ باقی 7 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. یعنی سورہ شورا، سورہ قصص کا آغاز طاسین میم سے، سورہ نمل کا طاسین سے، باقی 4 صورتوں کا عنکبوت، روم اور لقمان اور السجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے. اسی طرح زیر مطالعہ گروپ کی 8 صورتوں میں بھی ایک سورہ زمر ہے، اور سورہ وہ ہے شروع ہو رہی ہے سورہ حامیم، اور پھر حوامیم بھی کہا جاتا ہے ان صورتوں کو جو باقی آگے تذکرہ آئے گا. تو مضمون کے اعتبار سے یہ 8 صورتیں جو ہیں ایک خاص ترتیب سے ہیں، یعنی ایک سیکوینس چلا آ رہا ہے ان میں، جو اب ہم سورہ زمر کرنے لگے ہیں. واضح رہے کہ اس سلسلے حوامی میں معنوی طور پر سورۃ الزمر بھی شامل ہے. ان میں سے پہلی 4 صورتوں کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید عملی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آغاز کرتے ہیں سورہ زمر کا. زمر کہتے ہیں جتھے جتھے. آیت 1 میں اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جو زبردست بھی ہے، حکیم بھی ہے. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسا کہ منکرین کہا کرتے تھے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسے اللہ نے نازل فرمایا ہے. وہ عزیز اور زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو علمی توحید کا اس میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الزمر مکی صورت ہے. اس کی 8 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. تنزیل الکتابی، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت ہے. سبحان اللہ. آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، بس بندگی کرو اللہ کی، اور اپنی بندگی، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کے لیے ہے. بہت بڑی وزن کے لحاظ سے، اپنی توحید کے لحاظ سے بہت بڑی آیت ہے، آیت توحید ہے. الا للہ الدین الخالص، خالص اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کیجئے. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان ان تمام چیزوں سے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو. کہنے کو تو بات چھوٹی سی ہے، بات تو چھوٹی سی ہے، جھوٹ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ مومن شرابی تو ہو سکتا ہے، زانی تو ہو سکتا ہے، اور بہت سارے گناہ تو اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو کاذب کفار جو ہے، جو جھوٹا بھی ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، اور ہر نعمت پر، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا کفر تو نہیں، یعنی ناشکری کرنے والا انسان جو ہوتا ہے، پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو کوشش کیا کرنی ہے، آج ہی اپنی اصلاح کے لیے نیت کیجئے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں سچی زبانیں عطا فرما دے، ہماری زبانوں کو صادق سچا کر دے، ہمیں سچ بولنے والوں میں شامل فرما دے، ہمیں ہر نعمت پر اپنا شکر گزار بنا لے، ہمیں کفران نعمت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور ہمیں بچا لے، ہمیں ہر چیز پر اپنا شکر گزار بنا لے، تاکہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کشادہ ہو جائیں.
کیونکہ ایک اور راستہ ہمیں وہ پتہ چلتا ہے، وہ کیٹیگری آج ہمیں پتہ چل رہی ہے، اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا، کاذب کفار کو، جھوٹوں کو اور ناشکروں کو۔ اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے وہ چاہتا۔ وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے اکیلا اور کل کائنات پر چھایا ہوا۔ اس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ایک وقت معین تک کے لیے آگاہ ہو جاؤ۔ وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا، پھر سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کفران نعمت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر توبہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ ساتھ ہی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الغفار بیان کیے گئے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے بنائی گئی ہیں، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد، یعنی ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک تخلیق ہوتی ہے، جو پہلے اللہ رب العزت نے ارواح میں پیدا کیا تھا، اس کے بعد تمہارے ماں کے پیٹوں میں تمہیں تخلیق کرتا ہے، دوسری خلق، یہ تخلیق ہوتی ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ وہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا وہ پیٹ اندر سے نہ ادھر روشنی آ رہی ہے نہ ہوا آ رہی ہے، وہ سب کچھ جہاں پہ آتے ہی آتے ہیں، اندر چمڑا ہے، گوشت ہے، چربی ہے، ہڈیاں ہیں، کیا وہ قبر کی طرح نہیں ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک بچہ 9 مہینے رہتا ہے، وہ ایک قبر کی طرح ہے۔ اس قبر میں کیا ہمارا دم گھٹتا نہیں، ہم مر نہیں جاتے؟ وہ قبر ہے جہاں پہ ہم دم گھٹنے کے بعد جائیں گے۔ اسی طرح یہ وہ قبر بھی ہے جس میں ہم سانس لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہی تو ہے نا، اتنے بڑے معجزے جو رب کر رہا ہے، کیا وہ ہمیں موت نہیں دے گا؟ جب اس کے پاس جانا ہے، مرنا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، تو پھر ہم ہر لمحہ جو ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کیوں نہ بسر کریں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمہارا رب ہے، تو تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، یعنی اسے پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کا کفر کریں، اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کے شکر گزار ہو جائیں۔ ایک انسان کی فطرت دیکھیے، ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم یہی امید کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی سے نیکی کی امید کہ ہم واپسی میں اب ہمیں وہ کوئی احسان کا بدلہ دے یا ہمارا شکریہ بولے، کچھ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن ایک فطری تقاضا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کوئی بھلائی کسی کو پہنچاتے ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں تھینک یو کہہ دے، جزاک اللہ کہہ دے۔ یہ تو وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا ہی کر دیا، جس کی امانت یہ جسم ہے، یہ تمام اجسام کی یہ نعمتیں جو ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے پھر کہ اس کا شکر ادا کیا جائے؟ اسے تو پسند ہے، اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا اور نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی جان کا بوجھ، کسی دوسرے کا کوئی بوجھ۔ پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف، تم پھر جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارنے لگ پڑتا ہے۔ پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے، تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کیا کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لڑکیاں مانگتی ہیں کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس اسی رب کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، کہ مصروفیات ہے، سسرال ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، دنیا کی مجبوریاں ہیں، میں مجبور ہوں، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر اولاد مانگتی ہے، مانگتے ہیں اولاد دے دے، پھر آدمی ہے، عورت ہے، بس اس اولاد میں مگن ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کماتے ہیں، اس کے لیے خرچ کرنا سب کچھ اپنے معمولات میں، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کے اوقات ہی نہیں ہے پھر یاد۔ پھر اسی طرح سے گھر بار، دولت، بیلنس، ہر چیز جو ہے دنیا کی نعمتیں، آسائشیں دیکھیں، تو انسان اس نعمتوں کے دینے والے کو ہی پھر بھول جاتا ہے۔ پھر یہی چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی دیر، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجود و قیام کرتے ہوئے، وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ یعنی
قیام بھی کر رہا ہے، اللہ کو سجدے بھی کر رہا ہے، اور پھر آخرت سے ڈرتا بھی رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ حقیقی نصیحت اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ حکم کس بات کا آ گیا؟ پورا خلاصہ کہ تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے، یعنی صبر کرنے والوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا؟ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا علم سیکھا، خود عمل کیا نہیں کیا، دوسروں کو ہم سختی پر شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جبکہ حکم کیا ہے؟ انا اول المسلمین ہو جائے، کہ میں سب سے پہلے خود فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کا بندگی کرتا ہوں، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، تو تم جس کو چاہو پوجو اس کے سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اصل میں خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے پروردگار کو، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن، اور اپنے پروردگار کو بھولے ہوئے زندگی گزاری۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی تو کھلا خسارہ ہے ان کے لیے۔ ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تہ بر تہ، اور نیچے سے بھی آگ کے بھبکے ہوں گے تہ بر تہ۔ یہ وہ شے ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو، پس تم مجھ سے ڈرو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی، اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فبشر عباد الذی، میرے بندے، میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جو پہلے غور سے اللہ کے کلام کو، ان آیات کو، قرآن کو، اللہ کے حکموں کو اچھے طریقے سے توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین پہلو جو ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہوں گے بالا خانوں پر بالا خانے، ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہیں، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئیں، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اور سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے۔ بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے۔ اب پہلے کھیتی کی مثال ہو گئی، اس میں مقصد کیا تھا کہ جو علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جن پر کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے پتے، گر جاتے ہیں، مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں، بس وہ ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آگے پھر اہل علم کے لیے کچھ ایک دوسری مثال بھی پیش کی جا رہی ہے۔ بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے آس پاس کتنے لوگوں کو کہتے ہیں قرآن پڑھو، اللہ کا دین حاصل کرو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھتے ہیں تو ذکر بھی نہیں کرتے، اگر ذکر کا کہہ دو تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یا ٹائم نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی واضح دلیل پیش کر رہے ہیں نا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جن کے دل سخت ہو جائیں، تو کیا وہ
کسی طرح کی کامیابی دنیا میں یا آخرت میں پا سکتے ہیں، ان کے لیے تو ہلاکت اور بربادی اللہ نے لکھ دی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سبحان اللہ، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں۔ بہترین کلام کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، جسے احسن الحدیث کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پہ ہم قرآن مجید کے اور نام دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، تو یہ احسن الحدیث بھی یعنی گفتگو بیان کے انداز میں بڑا خوبصورت ایک عملی نمونہ بھی ہے جو کتاب کی صورت میں ہے، جس کے مضامین باہم مشابہ ہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رب سے کون ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ اور بار بار بات کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ انسان عمل کر لے۔ ہم دیکھیں بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تو ہم بچے کو اکثر کہتے ہیں چلو کھا لو، چلو تھوڑا سا کھا لو، کسی طرح سے یعنی ہم اس کو منوانے میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ کی پسند کا ہے، آپ تھوڑا سا کھا کر تو دیکھو، آپ چکھ کر تو دیکھو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے دیکھیے کہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کسی طریقے سے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس کی صحت اچھی ہو، جس کو فائدہ پہنچے۔ اللہ رب العزت کا اس کتاب کو بھیجنے کا اور اس کتاب میں یہ بارہا بار تمام تذکرے کرنے کا مقصد کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اس کا مقصد ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ جسے اللہ ہدایت نہ دے تو پھر اسے تو کوئی بھی جو گمراہ ہو جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، کس لیے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو سننے سے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ چاہنا کیا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے ہدایت نصیب کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے گا بدترین عذاب قیامت کے دن، اور کہہ دیا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ تم کمائی کرتے رہے تھے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو ان پر آن دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ آسمان سے ایک دم بجلی کڑک آئے گی اور ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گی اور ہمارے نام و نشان مٹ جائیں گے؟ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ ہمیں پٹک دیا جائے گا اور زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا؟ یا کوئی ایسے سمجھ سکتا تھا کہ ہمارے اوپر اتنی تند و تیز ہوائیں چلیں گی؟ لوگ تو نارملی ایک ٹھنڈی ہوا سمجھ کے تو گزارا کر رہے تھے، لیکن ایسی ہوا جس نے نیست و نابود کر دیا اس قوم کو، تو یہ وہاں سے آتے ہیں عذاب جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، شاید کہ وہ سبق حاصل کریں۔ ہم نے اسے بنا دیا ہے قرآن عربی، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں، شاید کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ اللہ نے مثال بیان فرما دی ہے ایک شخص کی جس میں بہت سے آپس میں ضد رکھنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو پورے طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک اور مثال کی ہے کہ ایک وہ غلام ہے، ایک بندہ ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، وہ اس کی بھی مانتا ہے، اس کی بھی مانتا ہے، اس کی بھی مانتا ہے، کسی کی مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ برباد کر دیا اس نے۔ ایسی مثال ہے ان مشرکوں کی۔ اور ایک وہ ہے جس نے ایک ہی آقا کو بس اس کی غلامی کر رہا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اسی کے کام کرتا ہے، تو اپنی جان کو بھی سکون بیچ میں رکھے ہوئے ہے اور اپنے آقا کو بھی خوش کیے ہوئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کر دی، اور پھر کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر آیت کا تکمیل یہاں پہ ہوتی ہے، الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ تمام تعریفیں، تمام کل کی کل جتنی بھی حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ آیت کیوں کہی، کیوں آپ کے ذریعے ہم تک پہنچائی؟ کیونکہ جو آج مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، دنیا میں موجود ہیں، آپ سے اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے منہ سے یہ الفاظ کہلوانے کا مقصد کیا تھا؟ نفی شیئر کرنا نہیں تھا کہ آپ کو موت آئے گی، آپ پر بھی موت وارد ہوگی اور آپ دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔
ہاں آپ جس زندگی یعنی برزخ میں جا کر جس پوشیدہ زندگی میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العزت نے ہی اس قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ اس کا شعور عام انسان نہیں کر سکتا، وہ نعمتوں والی زندگی میں ڈال دیے گئے ہیں۔ لیکن اس حیات میں جہاں پہ ہم ہیں، یہاں سے آپ کے لیے حکم ہو گیا کہ یقیناً آپ پر موت وارد ہوگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے۔ جھگڑا کریں گے تو وہ کس بات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے کہ ہم تو تمہیں نہیں کہتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں شرک کرنے کا نہیں کہتے تھے، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں پوجا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے، آج ہماری مدد کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا یہ جھگڑا ہوگا، جبکہ باقی اور قائم ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل و رحمت کے ساتھ ہمارا پارہ سورہ زمر آیت نمبر 31 پر تکمیل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عقیدہ توحید پر عملی باتیں ہمیں اپنے اس پارے میں، اپنے اس کلام میں واضح طور پر سمجھائی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا رب ہم نے اس پارے کو پڑھا، اس کے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں، غور و فکر کرنے میں، یا مجھ سے اگر آپ لوگوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور ہمیں بہترین فہم عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے دنیا اور عقبہ میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔